میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے، حالات میں کبھی اتار اور چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ زندگی کی گاڑی ہمیشہ صحیح پٹری پر نہیں چلا کرتی، بلکہ اس میں بھی کبھی اتار اور چڑھاؤ کا آدمی شکار ہوتا ہے۔ کبھی آدمی تنگ دستی اور مفلسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، کبھی غربت اور فاقے کا بھی شکار ہو جاتا ہے، کبھی اسی آدمی کے پاس خوش عیشی اور عشرت کے سامان بھی ہوتے ہیں۔ وہی آدمی کسی وقت بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، پریشانیوں سے دوچار نہیں ہوتا، لیکن کبھی حالات آدمی کو اس موڑ پر لا دیتا ہے کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جو اچھے اور سچے لوگ خوددار اور باضمیر انسان ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنا ہاتھ دست سوال کسی کے سامنے دراز کریں، لیکن حالات کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں، مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو دوسرے کے سامنے سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کبھی انسان بیماری سے دوچار ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی میں پھنس جاتا ہے، تب جا کر کے وہ کسی اپنے دوسرے رشتہ دار یا کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور قرض وغیرہ مانگتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا یہ دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی اور ہدایات اور اصول موجود ہیں، اسی وجہ سے احادیث اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اصول و ضوابط بیان کیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے لیے قرض دیتا ہے، اللہ کو قرض دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہوگا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز، پاک اور مبرہ ہے، ان کو کسی انسان اور بندے کی قرضے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جو آدمی قرض دیتا ہے، اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ کو جو آدمی قرض دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مجبور اور بے بس بندوں کو قرض دینا ہے۔ جو آدمی کسی انسان اور کسی بندے کو جو مجبور ہے، واقعتاً قرض کی ضرورت ہے، اس آدمی کو قرض دیتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہوا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ قرض ایسی چیز ہے کہ آدمی بسا اوقات صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ صدقے کے ثواب سے بڑھا کر کے قرضہ کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی صدقہ کرتا ہے، اس صدقے کا ثواب 1 کا 10 ملتا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے ب8 عشر کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے مجبور انسان کو قرضہ دیتا ہے تو 18 گنا بڑھا کر کے ثواب ملتا ہے۔ باضابطہ حدیث کے الفاظ ہیں ب8 عشر کہ آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا، اس 1 روپے صدقے کا ثواب 10 ملے گا، لیکن وہی انسان اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس قرضے کا ثواب 18 گنا بڑھا کر کے ملے گا۔ اب یہاں ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے صدقہ کر دیا، مثال کے طور پر 10 روپیہ صدقہ کیا تو وہ 10 روپیہ آپ کے پاس سے چلا گیا، وہ 10 روپیہ آنے والا نہیں ہے، لیکن وہی انسان جو 10 روپیہ قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ 10 روپیہ، وہ 10 روپیہ بھی واپس آئے گا اور وہ 18 گنا ثواب بڑھا کر کے بھی ملے گا۔ ثواب دونوں میں ہے، صدقے میں بھی ثواب ہے اور قرضے میں بھی ثواب ہے۔ قرضے کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہے اور قرضے میں جو اصل مال ہے یہ مال بھی واپس آ جائے گا
اور صدقے میں جو ہے یہ اصل مال واپس نہیں آتا ہے، تو یہ قرض دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس میں ڈبل اور ٹربل کیا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ اس میں کئی طرح سے انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں قرضہ دینے میں۔ تو یہ تو ہو گیا قرض سے متعلق بات۔ اب کچھ باتیں ہیں جو قرضہ لینے والے اور قرضہ دینے والے کے تعلق سے ہے۔ یقیناً قرضہ دینا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن لے کر کے آدمی کیا ہے عیش و عشرت میں خرچ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے قرضہ لیتا ہے، اور بسا اوقات تو لوگ مستی کرنے کے لیے بھی قرضہ لیتے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے کرنا ہے، اس کے لیے بھی قرضہ لے کر کے برتھ ڈے کیا جاتا ہے۔ بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، ہمارے محلے میں فلاں آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی میں جو ولیمہ کیا ہے وہ 3 لاکھ خرچہ کیا ہے، ہم اس سے کیوں پیچھے رہیں گے، ہم 6 لاکھ خرچہ کریں گے، اور قرضہ لے کر کے خرچہ کر رہا ہے، ولیمہ کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ وہ دعوت اور وہ پارٹی جو قرضہ لے کر کے کیا جا رہا ہے، جو شرعی اعتبار سے واجب اور ضروری نہیں تھا، ولیمے کی پارٹی کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر اور مستحب ہے، سنت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سنت کی ادائیگی کے لیے قرضہ لے کر کے یہ ولیمہ کرنا اور پارٹی دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور باضابطہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، محلے کے مقتدر اور باشخصیت باوقار لوگ ہیں، ان کو ایسی دعوتوں میں جانا بھی نہیں چاہیے کہ جو دعوتیں کی جا رہی ہیں قرضہ لے کر کے، کھانے کے لیے گھر میں پیسہ نہیں، جیب میں پیسہ نہیں، لیکن قرضہ لے کر کے بچے کا برتھ ڈے کیا جا رہا ہے، قرضہ لے کر کے بیٹے کا ولیمہ کیا جا رہا ہے، تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔